وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک رہتی دنیا تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش اور ولادت، وفات اور آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ سب اسی مہینے کے اندر ہے۔ پیدا بھی اسی مہینے میں ہوئے، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول۔ آپ کی وفات یعنی آپ دنیا سے جب پردہ فرمانے لگے تو یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے کردار کا اور آپ کی زندگی کا مطالعہ ہم سب کو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ سال بھر 11 مہینے اگر ہم غافل رہتے ہیں تو اس مہینے میں کم از کم ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ نبی کی سیرت کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس مہینے کا تعلق، گہرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کم از کم بنیادی باتیں تو ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کا نام محمد تھا، آپ کا نام احمد بھی تھا، اور آپ کے بے شمار لقب ہیں، 100 سے زیادہ آپ کے لقب ہیں۔ لقب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی کوئی خاصیت ہے، آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں، تو عربی میں سچے کو صادق کہا جاتا ہے۔ آپ سچے ہیں، آپ کو لوگوں نے صادق کہا، یہ آپ کا لقب ہو گیا، ٹائٹل ہو گیا۔ آپ امانت دار ہیں، لوگوں نے آپ کو امین کہنا شروع کر دیا، یہ آپ کا لقب ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات بے شمار ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہیں، بے شمار القابات۔ عرب والوں نے جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے خود آپ کو امین کہا، امانت دار کہا، سچا کہا، صادق کہا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ 571 عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لینے کے بعد یا پیدائش کے 570 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ اس وقت ایک واقعہ رونما ہوا تھا، ابرہہ نے چڑھائی کی تھی کعبے پر، کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ابرہہ کے ہاتھیوں کے، ان کے لشکر کو ہلاک و برباد کیا، تباہ کیا۔ اسی واقعے کے 40 یا 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے، ہاتھیاں والا سال۔ یعنی ابرہہ کے ہاتھی زیادہ تھے، ان ہاتھیوں کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ہلاک کیا۔ اس سال آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی بیٹیاں 4 تھیں، 3 آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئی۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے بھی تھے جو 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال لاسٹ عمر، یہ تینوں بیٹے اس طرح انتقال ہو گئے، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 2.5 سال۔ ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی گزر گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جانکاریاں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں ہمارے نبی کے تعلق سے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جاننا از حد ضروری ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے قوم پر
کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے فلمی گانے والوں کے نام، ان کے ہیرو کے نام یاد کر لیے، لیکن ہمارے نبی کے نام، ان کی سیرت اور آپ کے کیا اخلاق تھے، آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں میں محفوظ نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہی وہ ساری باتیں یاد نہیں، اس لیے ہم بچوں کو سکھاتے بھی نہیں۔ جو چیزیں ہمیں یاد ہے وہی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی محفوظ ہے، یعنی آپ کن کے بیٹے تھے؟ عبداللہ کے۔ وہ کن کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے۔ عبد المطلب ہاشم کے بیٹے۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب مکمل محفوظ ہے، اور بالاتفاق جو سلسلہ ہے وہ عدنان تک ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فہر بن مالک بن نزار بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، اس طرح کا سلسلہ نسب ہے۔ عدنان تک متفق علیہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سلسلہ نسب بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد تھوڑا بہت اختلاف ہے حضرت اسماعیل اور حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اور آپ 40 سال میں نبی بنائے گئے۔ سب سے پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی، یہ 5 آیتیں جو اقرأ بسم کی ہیں، یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ 40 سال کے بعد نبی بنانے کے بعد 13 سال تک آپ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے آپ پریشان ہو گئے، مدینہ تشریف لے گئے، 10 سال آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت سارے فتوحات ہوئے، 27 جنگیں ہوئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑائی میں خود شریک رہے اس کو جنگ کہا جاتا ہے، یہ 27 ہیں۔ اور جس لڑائی میں آپ خود شریک نہ رہے، صحابہ کو بھیج دیا، اس کو سریہ کہتے ہیں، سرایا کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو 27 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خود آپ شریک رہے۔ تقریباً ساری جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک جنگ احد ہے جس میں شروع میں مسلمان ہارنے جیسا ہو گیا، بعد میں پھر کفار و مشرکین بھاگ گئے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ آپ 10 سال جب مدینے میں رہے، اس دوران اسلام کے فتوحات کا دروازہ کھلا۔ 7 سال رہنے کے بعد 8ویں سال سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، یعنی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ جہاں کفاروں کا قبضہ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑا تھا مکہ، دوبارہ آپ کا قبضہ ہوا۔ یہ 8 ہجری میں ہوا، مدینہ جانے کے 8ویں سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے سن 2 ہجری میں، 1 سال رہنے کے بعد دوسرے سال کے اندر روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، اور اسی طریقے سے دیگر عبادتیں، اذان کا حکم ہوا، اور بھی دیگر عبادتیں وہاں نازل ہوئی۔ نماز مکے میں جب تک یعنی 13 سال تک نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس وقت تک 2 ہی رکعتیں فرض تھیں، ظہر بھی 2 اور عصر بھی 2، عشاء بھی 2، مغرب 3 تھی۔ مدینہ جب تشریف لائے، یہاں 1 سال رہنے کے بعد دوسرے سال کے اندر نمازوں میں بھی بڑھوتری ہوئی اور 4 رکعتیں نماز نازل ہوئی، اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ نہایت قوی الجسم جثہ تھے، آپ اتنے خوبصورت تھے، جس صحابی نے بھی آپ کی خوبصورتی کو بیان کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ چاند کی طرح تھے، بلکہ ہر ایک نے یہی کہا کہ چاند آپ کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا، چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار آپ کا جسم مضبوط تھا، جسم درمیانہ قد، اور ہتھیلی، ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے نہایت نرم، مگر ہاتھ بہت مضبوط، بازو پھیلے ہوئے، پیشادہ کشانی، اور آپ گندمی مائل رنگ، سفید تھے لیکن ذرا سی سرخی گندمی مائل، گیہوں کی طرح خوبصورت، دیکھنے والے آپ کو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ کفار و مشرکین
جو بھی آپ کو دیکھتے ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی تھی اور آپ کا دل ڈالا ہو جایا کرتا تھا، آپ کو دل دے بیٹھتا تھا۔ آپ شرمیلے اس قدر تھے کہ کنواری لڑکیاں بھی اس قدر شرمیلی نہیں ہوتی جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے۔ یہ سب ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے چال چلن، آپ کے گفتار و رفتار، یہ ساری باتیں جب ہمیں معلوم ہوں گی اور آپ کی زندگی سے جب ہم سبق لیں گے تو پھر ہماری زندگی میں بھی روشنی آئے گی۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دونوں نے کعبے کو بنایا، دونوں نے دعا فرمائی، اے ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، کعبے کو بنانا ہمارا کام تھا، کعبہ ہم نے بنایا، اے اللہ ہم اب اس کے صلے میں دعا کرتے ہیں کہ آخری نبی جو پیدا فرما وہ ہماری اولاد میں پیدا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی، دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ آخری نبی ہماری اولاد میں پیدا فرما جو لوگوں کو تمہاری کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کر کے سنائے، لوگوں کی تعلیم کرے، ان کی تزکیہ کرے، ان کے دل کی صفائی کرے، اور قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آپ تعلیم دے کر تعلیم چھوڑ کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے بطن میں آئے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں آئے، اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا۔ کئی عورتوں نے آپ کو اشارہ کیا، کئی عورتوں نے دعوت دی، شادی کا آفر کیا، اے عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، حضرت آمنہ کے پاس عبداللہ جا رہے ہیں، حضور کے والد جا رہے ہیں، ایک عورت نے ضد کیا کہ مجھ سے ملو یا نکاح کرو، جس طریقے سے بھی ہو تم کو مجھ سے ملنا پڑے گا، مجبور کیا۔ حضرت عبداللہ کسی طریقے سے وہاں سے جان چھڑا کر نکلے، حضرت آمنہ کے پاس گئے، اس سے ملے، راستے میں واپس آئے، وہ عورت وہیں کھڑی تھی، کہا اے عبداللہ تمہاری پیشانی پر ایک نور تھا، وہ نور غائب ہو گیا ہے، رات تم نے کہاں گزارا؟ حضرت عبداللہ نے کہا آمنہ کے پاس، کہا سنو میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں تو اس نور کو دیکھ کر تم سے ملنا چاہ رہی تھی، لیکن اب دیکھ رہی ہوں تمہارے پیشانی پر وہ نور نہیں ہے، وہ نور کہیں منتقل ہو گیا۔ آپ جب پیٹ میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کہتی ہے میں جب بھی چلتی تھی بڑے بڑے پتھر میرے پاؤں کے نیچے آتے، لیکن مجھے کبھی بھی پاؤں میں کوئی کھٹک بھی محسوس نہیں ہوئی، وہ پتھر بھی روئی کی طرح سے موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ درخت جھک کر آپ کو سلام کرتے تھے۔ جس رات آپ کی پیدائش ہونے والی تھی، جس صبح آپ تشریف لانے والے تھے، اس رات میں روایتوں میں لکھا ہے اللہ نے تمام دنیا کے جانوروں کو قوت گویائی دے دی، اور تمام دنیا کے جانوروں نے اس روز اس رات میں کلام کیا، حضرت آمنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے بطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکمل 9 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں رہے، ان 9 مہینوں کے اندر جلیل القدر انبیاء کرام، بڑے بڑے نبیوں نے حضرت آمنہ سے خواب میں ملاقات کی۔ کسی نے کہا اے آمنہ میں وہ کلیم اللہ ہوں جو اللہ سے بات کرتا تھا، لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے ہم تو 70 نور کے پردوں سے بات کرتے تھے، تیرا یہ بچہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے گا۔ کسی نے کہا اے آمنہ میں تو خلیل اللہ ہوں، میں وہ ابراہیم ہوں جو اللہ کا دوست تھا، لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ایسا خلیل اللہ ہوگا کہ دنیا میں اس سے بڑا خلیل اللہ کوئی نہیں ہو۔ کسی نے کہا اے آمنہ میں روح اللہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ہمیں پیدا کیا تھا، لیکن یہ ایسا بچہ ہے کہ جس کا باپ تو نہیں، جس کا باپ تو انتقال کر چکا، لیکن اس کا کفیل اور اس کا نگراں اور اس کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو تمام انبیاء کرام نے خواب میں بشارت سنائی اور آپ کو بہت ساری مبارکبادیاں دی، اے آمنہ اس بچے کو حفاظت سے رکھنا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آمنہ کو جب یہ خواب نظر آتے تھے تو عورتوں سے آپ بیان کرتے تھے کہ مجھے عجیب عجیب خواب نظر آتے ہیں، میں کیا بتاؤں، حیران ہو جاتی ہوں۔ عورتیں کہتی تھی اے آمنہ اس ٹائم میں ایسے خواب آتے ہیں، ایسا کرو ایک کڑا بنا کر گلے میں ڈال لو یا ہاتھ میں ڈال لو، تمہیں خواب نظر آنا بند ہو جائیں۔ عرب کا اس وقت رواج تھا۔ حضرت آمنہ نے ایک کڑا بنا کر گلے میں ڈال لیا، رات میں سوئی۔ حضرت ابراہیم کا خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لائے، اے آمنہ تو نے یہ کڑا کیوں ڈالا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بشارت ہے، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، مبارکبادیاں ہے۔ اس کڑے کی طرف اشارہ کیا، وہ کڑا فوراً ٹوٹ گیا اور کہا کہ اے آمنہ یہ بہت مبارک بچہ ہے اور یہ خواب بشارت ہے، اور یہ جو تمہیں خوابات نظر آ رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مبارک بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس سے پوری دنیا فیضیاب ہو جائے گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گلیوں سے گزرتی عجیب خوشبو آتی تھی، لوگ حیران ہو جاتے، مکے کی عورتیں حیران ہو جاتی کہ آخر آمنہ کے پاس ایسی قیمتی خوشبو کہاں سے آ گئی۔ شکایت چلی گئی عبد المطلب کے پاس، اے عبد المطلب آپ کی بہو بیوہ ہے، حاملہ ہے، پھر بھی قیمتی عطر کیوں استعمال کراتی، کہاں سے آپ لا کر دیتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب حیران ہو گئے کہ میں تو کوئی عطر نہیں دیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آمنہ اس قدر قیمتی عطر کیسے استعمال کر رہی؟ پورا مکہ پریشان ہے، ہر ایک کی زبان پر یہی باتیں ہیں کہ ایسی خوشبو آمنہ کہاں سے لاتی ہے؟ چنانچہ جب پوچھا گیا حضرت آمنہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اے میرے سسر آپ حیران ہو جائیں گے، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب میں تھوکتی ہوں میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی، جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی مجھے مبارکبادیاں پیش کرتی ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت مجھے جھک کر سلام کرتا ہے، پہاڑوں سے صدائیں آتی ہیں، جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور رات میں نہ جانے کیسے کیسے سفید مخلوق ہمیں مبارکبادیاں اور سلام پیش کرتے ہیں، پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے آمنہ تمہارے پیٹ میں یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جب دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا نور سے بھر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ پر یہ احسان کیا کہ ایسا نبی ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا۔ یہ تو آپ کی ولادت کا تذکرہ ہے، آپ کی سیرت و اخلاق ایسے ہیں، پوری دنیا کے دریاؤں میں سیاہی بنا کر تمام دنیا کے درختوں کو قلم بناؤ اور اس میں ان سیاہیوں کو ڈال کر آپ کی سیرت کو اگر لکھنے بیٹھا جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، آپ کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جن شاعروں نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا، لاسٹ میں انہوں نے یہی کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ کیا ہے اور آپ کی حقیقت کیا ہے یہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہمارے لیے ہمارے قلم میں، ہمارے جسم میں اور ہمارے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو لکھ سکیں۔ آپ کے اخلاق کے ایک دو واقعے بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جو چرچا تھا وہ آپ کے اخلاق کے چرچے تھے۔ آپ اتنے امین تھے کہ ابو جہل جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا رہتا، ہر وقت آپ کا جانی دشمن بنا رہتا، ابو جہل سے اگر تنہائی میں کوئی پوچھتا اے ابو جہل بتا محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ سننے والا کوئی تیسرا نہیں، ابو جہل کہتا اللہ کی قسم محمد بالکل سچے، اپنے بتوں کی خاص قسم کھا کر کہتا کہ محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ کیوں اس طرح انکار کرتے ہیں، کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کہا نبوت اس خاندان میں کیسے چلی گئی؟ میں تو اس وجہ سے ان کے خلاف پروگرام بنا کر بیٹھا ہوں۔ بہرحال آپ کے اخلاق کے اس قدر چرچے بلند ہوئے، ایک یہودی ہے زید بن سنا، وہ یہودی عالم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کچھ دن رہا، اس کے بعد
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سودا کیا، کچھ وقت مانگا، لیکن وقت پورا ہونے سے 2 دن پہلے ہی آ گیا۔ کچھ قرض لیا تھا، 2 دن پہلے آیا، کہا اے محمد میرا قرضہ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت تو ابھی نہیں ہوا، کہا میرا قرضہ ادا کرو، میں مانگنے آیا ہوں اور مجھے وقت سے پہلے چاہیے۔ 2-4 باتیں اور کہیں۔ اس کے بعد نبی کے خاندان پر طعن و تشنیع کرنے لگا، میں تمہارے خاندان کو جانتا ہوں، تم لوگ ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہو، میرا قرضہ ادا کرو، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں بولنے لگا۔ خاندان پر آیا، یہاں تک کہ ماں بہن پر بھی آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ کو غصہ آیا، تلوار نکال لی اور کہا اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اے بدبخت، اور بہت سخت سست کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر نے بولنا شروع کیا، ڈانٹنا شروع کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کو بٹھایا اور کہا تم اس شخص سے معافی مانگو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، آپ کے خاندان کو برا بھلا کہا، اور آپ کے ماں بہن تک پہنچ گیا، آپ کے گردن تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو بھی اس نے پکڑ لیا تھا۔ کہا اے عمر اس کا حق تھا، میں نے اس کا قرضہ لیا تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ مجھ سے مانگے، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیجئے، اور اس شخص کو کہنا تھا کہ اے فلاں تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر اور اچھے اخلاق سے، اچھی زبان سے مانگ۔ وہاں بھی آپ اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اے عمر معافی مانگ اور تو گھر جا اور جتنا اس کا قرضہ ہے اس اتنا بھی لا، اور 20 سا زیادہ گیہوں لے کر کے آ، اور تو نے جو اس کو سخت اور سست الفاظ میں ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے اس کے بدلے میں اپنی طرف سے بھی 20 سا گیہوں لا کر کے دے دے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہا یہی ہمارے اخلاق۔ جاہل ہے، بالکل دیہاتی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، او محمد، دور سے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، قریب آیا، اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر ایک موٹی چادر تھی، اس چادر کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کے گردن پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام موجود تھے، بعض صحابہ کھڑے ہو گئے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب ان کو نگل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس دیہاتی نے کہا اے محمد اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں میرا بھی حصہ لگاؤ، اس مال میں مجھے حق دو، میرا حصہ دو، میں غریب ہوں، دیہاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ جاؤ بیت المال سے اس کا حصہ دے دو، بیت المال سے کچھ رقم دے دو۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو اس یہودی کو جب حق ملا اور حضرت عمر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ اور اے عمر اور اے تمام صحابہ کی جماعت، میں یہاں پر نبی کی ذات میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے نہیں آیا تھا، میں تو صرف 2 چیزوں کو آزمانے آیا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی ذات میں بردباری ہوتی ہے، ان کی ذات میں قوت و برداشت ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے غصے کو پی جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج میں نے جہاں بہت ساری تعلیمات نبی کی پہلے ہی سیکھ لی تھی، یہ 2 باتیں آپ کے اندر میں دیکھنا چاہتا تھا، آج میں دیکھ لیا، اب مجھے ایمان لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لائے۔ کہیں کوئی تلوار نہیں، تلوار تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا جب کوئی وار کرتے اس کے دفاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی۔ اگر تلوار چلانا ہوتا مکے کے اندر اس وقت اگر مسلمان چاہتے تو مکے میں کافروں کو بھون دیتے، ایک ایک کے پاس 100 کی طاقت تھی، اکیلے حضرت عمر اگر چاہتے تو 100 گھر کو اڑا دیتے، لیکن مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، مکے کو چھوڑ دیا، مدینہ تشریف لے گئے، لیکن آپ نے کبھی اقدام نہیں کیا، آپ نے کبھی خود لڑائی نہیں چھیڑی۔ جب بھی کوئی وار کرنے آئے آپ نے دفاع میں ایسا مقابلہ کیا، پھر ان کو بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔
تو مسلمانوں کے اندر وہ قوت ہونی چاہیے کہ ہم کسی چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے، ظلم نہیں کریں گے، برداشت کریں گے، اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اگر کوئی وار آتا ہے تو پھر اس سختی سے وار کریں گے کہ پھر ان کو بھی دکھائیں گے کہ ایمانی جرأت اور حمیت کیا ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کے جو اخلاق ہیں اور آپ کا جو تذکرہ ہے، آپ کی زندگی کیسی تھی اور آپ کے کتنے صاحبزادے، کتنی صاحبزادیاں، کتنی بیویاں، اور اس طریقے سے آپ کی زندگی کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، کم سے کم وہ سب ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم خود سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، کم سے کم اس مہینے کے اندر بھی، جس میں آپ کی ولادت بھی ہے، پیدائش بھی ہے، آپ کی وفات بھی ہے، آپ کی ہجرت بھی ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ربیع الاول سے جڑے ہوئے ہیں، کم سے کم اس مہینے میں تو ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ کی زندگی کو سیکھیں، پڑھیں، سنیں، اور موبائلوں میں تو آج کل عام ہے، اس میں سنتے رہیں، آپ کی سیرت کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔